ملک آزاد نکیالوی صاحب، آپ دونوں کو میں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. آج ہم بات کریں گے کشمیر کی موجودہ صورتحال پہ اور جانیں گے کہ اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں. جی حاجی صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے مطلب ہے کہ ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے بارے میں بات کر سکیں جو اس وقت انتہائی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ انڈیا نے جو ہیومن رائٹ کی پامالی کی ہے اور جو ظلم و تشدد کیا ہے، ابھی کرفیو لگایا ہوا ہے، 1 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں. ان لوگوں کو نہ ادویات مل رہی ہیں، نہ بچوں کو دودھ مل رہا ہے. وہاں پر ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. وہ ہر لحاظ سے ان کی انٹرنیٹ فیسلٹی جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے. کسی قسم کا ان کے پاس جو ہے وہ میڈیا بھی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا. تو میں کہتا ہوں ایسے ظلم اور بربریت میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا، اسپیشلی یونائٹڈ نیشن کا اور یہ پیس فورسز کا خاموش رہنا، میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پوری دنیا میں جو اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں، جس میں برطانیہ میں ریکارڈ اس وقت تک احتجاج ہوئے ہیں، 15 اگست کو جو ہوا ہے، پھر 3 سپٹمبر کو جو ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ اس کا کیا اثر ہوگا اور کشمیر کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جی، یہ کشمیر کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہمارا درد، ہماری تکلیف جو ہے وہ اس پروٹیسٹ کی وجہ سے محسوس ہونی چاہیے، اور ہوئی بھی ہے اور ہوگی بھی. سلامتی کونسل کو آلریڈی جو 15 اگست کو ہوا تھا اس کی وہ تکلیف محسوس ہوئی تھی انہوں نے اس پہ. اور اسپیشلی ابھی جو یورپین یونین نے اس کے اوپر بات کیا ہے، اور جو ہمارے کئی ایم پی نے یہاں کے جو برٹش ایم پیز ہیں صحیح. انہوں نے جو بات کی ہے وہ اس پروٹیسٹ کا ہی ایک پریشر ہے. اور یہ پریشر ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہمارے کشمیریوں کو وہاں کی آزادی نہیں ملتی. بہت شکریہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ ظہور صاحب. میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہمارا ملک ہے، اس نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا، اور خاص کر کے آپ کو یہ میں واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو تھریٹ کر چکا ہے، لیکن پاکستان پھر بھی امن چاہتا ہے، پاکستان کی آرمی امن چاہتی ہے. صحیح. اور ہم نے جو انٹرنیشنل لیول پہ جو دنیا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ جو فورم ہے، اس پہ بھی یہ بات کی ہے کہ ہم امن کے ساتھ ہی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر بھارت اس چیز کو پاکستان کی کمزوری سمجھتا ہے تو یہ اس کی بزدلی ہے، یہ اس کی بھول ہے کہ اس کو نہیں پتہ کہ اس کو بھارت کو 1947-48 کی جنگ کا علم ہونا چاہیے. 1965 کی جنگ، جس وقت بھارت نے صبح نماز فجر کے پہلے، جب کہ ہماری آرمی کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا، حملہ کیا تھا. ان کو اس وقت منہ کی کھانی پڑی تھی. اور اس وقت بھی انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ بھرپور کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو اوورسیز میں ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہو، چونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ جنگ ایک تباہی کا ایک نشان ہے. تباہی ہوتی ہے دونوں ملکوں کی. صحیح. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کشمیر کے لوگ آزادی چاہتے ہیں، اگر پوری دنیا آزاد رہ سکتی ہے، اگر انسان ایک آزاد پیدا ہوا، تو کشمیر کے لوگوں کو بھی آزادی کا حق دیا جائے. اور جس طرح کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشمیر کی جو حالت ہے، وہاں پر بچوں کو مارا جا رہا ہے، خواتین کی جو ہے عصمت دری کی جا رہی ہے. نہیں، پاکستان کو اس وقت کیا کردار ادا کرنا چاہیے جو مؤثر ہو؟ پاکستان میرے خیال میں اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مسئلہ کشمیر جو ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ اجاگر کیا گیا. یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس وقت انڈیا سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ چونکہ پاکستان نے جو اس وقت اس مسئلے کو پوری دنیا میں اجاگر کیا، اور پوری دنیا سے پاکستان کو جو ہے وہ یہ بات کہی گئی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے لیے اس کی معاونت کی جائے گی. جس طرح کہ، اور میں اس بات میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو سب سے بڑا کردار یہ ادا کرنا چاہیے، جو میرا خیال ہے، ایک سوچ ہے. پہلے تو بنیادی بات ہے کہ پوری امت مسلمہ کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونا چاہیے، یکجا ہونا چاہیے. یونٹی اگر کسی قوم کے اندر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل سے مشکل ترین مسئلے اور مرحلے کو وہ جو ہے وہ حل کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو 54 جو اسلامی ممالک ہیں، جن کو چیئر کر رہے ہیں جناب ہمارے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف صاحب،
تو ان کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے اس مسئلے پر، چونکہ یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے، انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. ہم کسی مذہب کو بیچ میں نہیں لاتے، بلکہ انسانوں کے حقوق کا مسئلہ ہے. ان کے ساتھ جانوروں کی طرح جو ہے وہ سلوک کیا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں پاکستان کو ان ملکوں کو بھی اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں سمجھتا کہ پاکستان جو آرمی ہے یہ دنیا کی سب سے مضبوط ترین آرمی ہے. اس کی مثال میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب 1979 میں جب خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت جب سعودی عرب کی جو فوج تھی وہ ناکام ہو گئی تھی. پھر انہوں نے فرانس کی جو ٹینی والی جو فوج تھی اس سے ان کو جو ہے ٹریننگ دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود پھر جب انہوں نے حملہ کیا تو پھر وہ ناکام ہو گئے تھے. پھر انہوں نے پاکستان کی آرمی کو وہاں پر بلایا تھا اور پاکستان کی آرمی نے سیکنڈوں میں ان جو دہشت گرد تھے ان کو قابو کر لیا تھا. تو میرے خیال میں دنیا کو اس چیز کا علم ہو جانا چاہیے کہ پاکستان ایک پاورفل کنٹری ہے. الحمدللہ پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک ہمت ہے، اور پاکستان کا جو پہلے اور بنیادی کردار یہ ہونا چاہیے کہ جنگ سے پہلے سفارتی طور پر پوری دنیا کے ممالک کو آگاہ کرنا چاہیے کہ کشمیر کے اندر مظلوم جو لوگ ہیں ان کے اوپر جبر و تشدد ہو رہا ہے. امت مسلمہ کی خاموشی یہ کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے. بھارت اس وقت ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے. اس پر امت مسلمہ کی خاموشی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی سر، میں سب سے پہلے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی خاموشی کو بھی میں اس لحاظ سے بہت ہی محسوس کر رہا ہوں کہ ان کو ہیومن رائٹ کے حوالے سے، ہیومن رائٹ کی وائلیشن کے حوالے سے ان لوگوں کو اس کے نقطہ نظر پہ توجہ کرنی چاہیے. آج انڈیا جس طرح مذہبی بیس پہ اپنی ریاست دہشت گردی کر رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. اور خصوصی طور پر جیسے آپ نے اپنی اسلامی اسٹیٹس جو ہیں، اپنے اسلامی دوست جو ہیں، اپنے ملک جو ہیں، ان کے بارے میں بات کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ آج جو کشمیری وہاں پر ظلم سہ رہے ہیں، آیا اگر یہ کل مسئلہ ان کے ساتھ ہو تو اگر وہ آج ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو باقی ان کے ساتھ کل یہ مسئلہ ہونے والا ہے، ہوگا. اگر ہم اکیلے ہوں گے تو ہمیں دنیا پکڑ کے مارے گی. جہاں تک آپ نے بات کی ہے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. ہم انشاءاللہ اس ملک کی جو فوج ہے اس کے ساتھ مل کر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی دلوانے میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑیں گے. اور دیکھیں جی، یہ ایک معمولی بات نہیں ہے کہ ہمارے وہاں کے جو کشمیری بہن بھائی ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شہادتیں دے کر 72 سال سے وہ یہ دکھ و درد سہ رہے ہیں. ابھی یہ وقت آن پہنچا ہے کہ جس وقت ان کو یہ آزادی ملے گی، اور اس پہ ہم پورے امید ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں اور اقوام متحدہ کو اس وقت کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے وہاں پر اقوام متحدہ کے نمائندوں کو، مبصرین کو جانا چاہیے. وہاں پر پیس فورسز جو ہیں وہ ڈپلوائے کرنی. انڈیا کی جو وہاں پر آرمی پڑی ہے اس کو نکال کر وہاں پر پیس فورسز ڈپلوائے کرنی چاہیے. اور اگر دونوں طرف کرتے ہیں تو ہمارا اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. وہاں پر پیس فورسز جو ہیں یونائٹڈ نیشن کو ڈپلوائے کرنی چاہیے، وہاں پر پیس فورسز ہونی چاہیے. ابھی دیکھیں نا، چھوٹا سا کہیں پر اور ایشو ہوتا ہے تو اس کے لیے تو پیس فورسز ہوتی ہیں. اور پھر میں انٹرنیشنل جو میڈیا ہے، BBC ہے، CNN ہے، اور جو میڈیا ابھی وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی کوریج نہیں دے رہا، میں ان کے لیے بھی یہ تنقید کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کیوں نہیں کرتے. آیا وہ ہیومن رائٹ ان کے سامنے مطلب ہے کہ صرف وہی لوگ ہیں جو کہ جن کا تعلق کسی اسلامی مذہب سے نہ ہو، یا اسلامی فوبیا یہاں پر اتنا چھا چکا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو کسی کو نظر نہیں آتا. میں آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی آنکھیں کھول لینی چاہیے، کہ ہمیں بھی جاگ جانا چاہیے کہ یہ ظلم ستم جو ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہر لحاظ سے ہم اپنے جانی مالی ہر لحاظ سے جو ہے ہم مطلب ہے کہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور رہیں گے، اور پہلے بھی تھے، اب بھی رہیں گے. ابھی تو ہماری جو کوشش ہے وہ اور تیز تر ہو گئی ہے، اور اس کو مزید ہم فعال بنانے کے لیے مزید پروٹیسٹ بھی جیسے آپ نے پہلے کہا ہے، مزید پروٹیسٹ بھی ہم کریں گے جب تک ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو وہاں پر آزادی نہیں ملتی. یہاں تک کہ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا یہ ہماری چیریٹیز جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں وہاں پر ہمارے کو ایڈ تک لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ کون کس قسم کی انڈیا ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہے؟ وہاں تو جو ہے وہ یہ ہندو راج جو ہے وہ اپنے
مذہب کی وجہ سے یہ ایکسٹریملی طور پر، تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو، یونائٹڈ نیشن کو، یہ پیس فورسز کو یہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس وقت تحریک آزادی کشمیر زوروں پر ہے، اور بھارت کی جو فوج ہے وہ بھی، اور ہمارے پاکستانی دونوں طرف سے ایک شدت سی پائی جاتی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ لڑائی تک جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، لڑائی ہوگی، کیونکہ انڈیا جو ہے لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، صحیح، کیونکہ ہم نے آج دن تک 72 سال سے جو ہم نے کوشش کیا، اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب پہلے دن الیکٹ ہو کے آئے صحیح، تو انہوں نے انڈیا سے یہ میسج دیا کہ اگر آپ ایک قدم آئیں گے تو ہم 2 قدم آپ کی طرف آئیں گے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ڈائیلاگ سے حل ہو، صحیح، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق حل ہو، شملہ معاہدے کے مطابق حل ہو، ہم یہ چاہ رہے تھے۔ لیکن انڈیا نے خود پہل کر کے 370 جو شک ہے اس کو وہاں سے ریووک کیا، اور اس کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائیں، جو ہے یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن تھے 48 کے، ان کو وہ اگنور کر کے اس نے کام کیا۔ ابھی وہاں پر کرفیو لگا کے جو ہیومن کلنگ کر رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن ابھی انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو یہ ہیومن رائٹ کے ٹھیکیدار ہیں وہ ان کو اپنا، اگر ایک کتا یا ایک بلی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہاں پر اینیمل رائٹس کی بات بھی ہو جاتی ہے، وہاں پر انسانیت ان کو قتل ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، انسانیت کے اوپر ظلم نہیں نظر آ رہا۔ ہم اسٹرانگلی طور پر اس چیز کو کنڈم کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اس چیز کی کہ یہ لوگوں کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے۔ اور جہاں تک ہیومن رائٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، ہیومن رائٹ کی بہت سی آرگنائزیشنیں ہیں، صحیح، بہت سے نعرے بازی کرتی ہیں کہ ہم ہیومن رائٹ والے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اس چیز پہ جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق یہ یونائٹڈ نیشن کے ہیڈ آفس کے باہر پروٹیسٹ کرنی چاہیے، تاکہ ان کے جو ہیومن رائٹ کے لوگوں کے جو رائٹ بنتے ہیں، جو ان کو وہ پارشل لوگ ہیں، ان کو جو حق بنتا ہے کہ وہاں جا کر ان لوگوں کو ایڈ دیں اور ان لوگوں کو مدد کریں جو لوگ کرائسس میں ہیں، وہ اب وہاں پر وہ ادارے کہاں ہیں؟ وہ کیوں سو رہے ہیں؟ وہ اس لیے سو رہے ہیں کہ ان کو اس چیز کی توجہ نہیں ہے، وہ میرا خیال ہے اس کو اتنے امپورٹنس انسانیت کو نہیں دے رہے۔ اور میں اس پہ بہت ہی شدید دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں۔ جیسے آپ نے میرا پہلے تعارف کرایا کہ میرا لبرل ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق ہے، میں پارٹی سے پہلے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ہیومن رائٹ جو ہیں، ہیومنٹیرین چیز جو ہیں، وہ پارٹی سے، میرے مذہب سے، ہر چیز سے بالا تر ہے کہ انسانیت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ اور اگر ہیومن رائٹ کی پامالی ہو رہی ہے، اس صورت میں کسی پارٹی یا کسی بات کو دیکھے بغیر یہ ضرور کمپلین کرنا چاہتا ہوں کہ ہیومن رائٹ کے جو حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کی طرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو توجہ دینی چاہیے۔ اور خصوصی طور پر جہاں پر آپ نے بات کی ہے کہ فورسز جو ہے بارڈر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہمہ وقت تیار ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ اگر آپ اینٹ ماریں گے تو ہم پتھر سے جواب دیں گے۔ اور وہ فروری میں وہ ہمارے ساتھ یہ پلوامہ کا واقعہ کر کے وہ انڈیا ٹیسٹ بھی کر چکا ہے، اور مزید اگر اس کو ٹیسٹ کرنا ہے تو وہ اس میں ایک قدم بڑھائے، ہم انشاءاللہ 2 قدم آگے جا کے اس کو جواب دیں گے۔ بہت شکریہ۔ کشمیر میں، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کشمیریوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور اس وقت کچھ کشمیری جو ہیں وہ علاقے پاکستان اور کچھ کشمیری خود مختار کی بات کر رہے ہیں۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کشمیریوں کا متحد ہونا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کا 70 سالہ مسئلہ ہے، یہ اسی کی کڑی ہے کہ ہم اس بات میں پھنس گئے ہیں۔ ہم نعروں میں پھنس گئے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا خود مختار، اور حق خود ارادی کے حوالے سے ہم بات کرتے رہے ہیں، تو مسئلہ جو ہے 70 ایئر سے تک اس کا جو ہے وہ اتنا عرصہ لگ چکا ہے۔ میرے خیال کے مطابق میں جہاں سے میرا اپنی جو سوچ ہے، میرا اپنا جو وین ہے، میں یہ بات کہوں گا کہ موجودہ صورتحال میں یا ویسے بھی ہمیں آزادی کا نعرہ مارنا چاہیے کہ پہلے ہم آزاد ہوں گے، اور پھر یہ فیصلہ کشمیر کے لوگ کریں گے جنہوں نے اپنے گھر بار اجاڑ دیے، جنہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ شہید کروایا، جن کے گھر تباہ و برباد ہو گئے، ان کا فیصلہ یہ میرا اور آپ کا فیصلہ، اور یہاں پر نعرے مارنے والوں کا فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے، اور آزادی کے بعد پھر وہ خود اپنا تعین کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں یا کہ وہ انڈیا کے یا کوئی ان کا اپنا سیٹ اپ۔ لیکن میرے خیال میں
جب یہ تو بات واضح ہو چکی ہے پوری دنیا کے اندر کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کسی صورت میں بھی نہیں رہ سکتا. اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو کشمیر کے اندر سے یہ نعرہ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. بنیادی طور پر میں ان دوستوں سے بھائیوں سے یہ بات گزارش کروں گا جو ہمارے بھائی کشمیری ہیں یا جن کا تعلق لبریشن فرنٹ سے ہے. ہر انسان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں, نظریات کی پاسداری کرنی چاہیے, لیکن کم از کم ان کو یہ بات میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا وکیل ہے. پاکستان کشمیر کی جنگ لڑ رہا ہے. ہمیں پاکستان وہ جو ہمارے جو شہید جو ہمارے آرمی کے جو نوجوان ہیں وہ بارڈر پر جا کر شہید ہو رہے ہیں, کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ کشمیر کے لیے ہو رہے ہیں. تو تم پاکستان کے خلاف کس طرح تم اپنی زبان سے یہ بات کہہ سکتے ہو؟ ہمیں تو پوری دنیا کی حمایت چاہیے, ہمیں تو پوری مسلمان جو ممالک ہیں ان کی حمایت چاہیے, نہ کہ ان کو بھی دشمن کر کے ہم اکیلے ہو کر کیا کریں گے. جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ بھارت کے خلاف لڑنے کے لیے ہمیں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی حمایت چاہیے اور پورے جو باقی ممالک ہیں ان سے بھی حمایت چاہیے. تو میں ان دوستوں سے یہ بات کہوں گا کہ خدا کے لیے اس وقت بجائے کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا خود مختار, یہ سب چیزیں چھوڑ کر ہمارا ایک ہی نعرہ ہے, وہ نعرہ ہونا چاہیے ہمیں آزادی چاہیے. آزادی کے بعد ہم اپنی منزل کا تعین کریں گے انشاءاللہ. بہت خوب. آج صاحب آخر میں غوثیہ ٹی وی کے ناظرین کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیے؟ جی, میں سب آپ کے توسط سے سب جتنے میرے بہن بھائی پاکستانی مسلمان کشمیری جو سن رہے ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اطاعت کرنا چاہیے, یکجا ہو کے اپنی کشمیری قوم, کشمیری مسلمان, کشمیری ہیومن اس وقت جو مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے ہم جو ہے وہ ہمہ وقت ہمیں ایک شولڈر ٹو شولڈر کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں پڑھ کر یہ اپنا جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کو سبوتاژ نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ دیکھنا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا ٹوٹے گا, انڈیا میں ڈیفرنٹ اسٹیٹیں بنے, خالصتان بنے گا اور دوسری اسٹیٹیں بنے گی, اور یہ انڈیا اس کو بچانے کے لیے وہ کشمیریوں پہ ظلم کر رہا ہے اور مسلمانوں کو وہاں پر بہت تشدد کیا جا رہا ہے. لیکن ہم جو ہے نا, آپ کے ناظرین جو ہیں وہ اس چیز کے ساتھ میں شور ہوں کہ وہ اتفاق کریں گے کہ ہمارے اندر اطاعت کی اشد ضرورت ہے. اگر ہمارے ہاں کہیں پر چھوٹا بڑا ایشو ہے بھی تو اس کو اپنے ایگو کے معاملات, اپنے ناک کی معاملات کو مٹا کر ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے. وہاں پر یہ نہیں دیکھنا چاہیے پاکستانی یا کشمیری یا کون ہے, ہمیں وہاں پر صرف ایک ہی ایجنڈے پہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایجنڈا ہے اس پہ جمع ہو کے ہم نے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. اور جب تک وہ آزاد نہیں ہوتے ہمیں اپنی تک و دو جس طرح بھی مالی جانی طور پر ہماری ضرورت پڑتی ہے ہمیں کوشش کر کے. اور پھر میں ایک بات اور آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نیکسٹ پروٹیسٹ ہو لندن کے اندر تو میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں جتنے لوگ ویور ہیں دیکھتے ہیں اس کو, میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر جو ہے وہ 1.5 ملین سے زیادہ ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں. ہم یہاں پر اگر 10 سے 20 ہزار لوگ 30 ہزار لوگ اگر ہم جمع کریں, میں تو کہتا ہوں کہ کم سے کم 1 لاکھ بندہ جمع ہونا چاہیے ہر کال پر. تو یہاں پر یہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو یہ پتہ چلے کہ یہاں کے رہنے والے جو باشندے جن کے ریلیٹیوز وہاں پر ذبح ہو رہے ہیں ان کو کتنا تکلیف ہوتی ہے, ان کو کتنا دکھ ہے. اس لیے ہم کوئی کسی کو شو آف کرنے کے لیے یا ویڈیو میں تصویریں بنوانے کے لیے باہر نہیں جاتے. ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا ویو جو ہے وہ ایکسپریس کر سکیں. اور یہ مسئلہ چونکہ برطانیہ کا کریٹڈ مسئلہ ہے, برطانیہ اگر حل کرنا چاہے, میں آپ کے غوثیہ ٹی وی کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ بہت پولیٹیشین بھی سنیں گے, اگر یہ کرنا چاہے تو میرے خیال میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں جتنے لوگ ہیں اپنے مطلب آل اوور دی یو کے, آل اوور دی یورپ, اپنے اپنے ایم پیز کو خط لکھیں, اپنے اپنے ایم پیز کو ای میل کریں اور ان کو ٹیلی فون کر کے اور اسپیشلی ای میل کریں تاکہ ای میل کا ان کو جواب دینا پڑے گا. اپنے لوکل کونسلرز کو, پاکستانی کونسلرز کو خالی نہ کریں, اپنی فل کونسل کو جو ہے وہ اس پہ مجبور کریں کہ وہ لوگ آپ کو رسپونڈ کریں. ان لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ کو تکلیف ہے تو یہ انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر جو انڈیا نے اکوپائی کیا ہوا ہے وہ انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا انشاءاللہ. جی ناظرین, جیسے آپ نے برٹش پاکستانی اور کشمیری رہنماؤں کے اظہار خیال سنا, ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے کشمیری, پاکستانی اور انسانی درد دل رکھنے والے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. اپنے میزبان سردار ظہور احمد کو غوثیہ ٹی وی نیوز اسٹوڈیو سے اجازت دیں. دیکھتے رہیے غوثیہ ٹی وی. اللہ حافظ.